گر ہے جنت میں جانے کی خواہش، بزم حیدر میں آنا پڑے گا۔ گر ہے جنت میں جانے کی خواہش، بزم حیدر میں آنا پڑے گا۔ گر ہے جنت میں جانے کی خواہش، بزم حیدر میں آنا پڑے گا۔ گر ہے جنت میں جانے کی خواہش، بزم حیدر میں آنا پڑے گا۔ گر ہے جنت میں جانے کی خواہش، بزم حیدر میں آنا پڑے گا۔ گنگنا کے غدیری ترانہ، پورا کلمہ سنانا پڑے گا۔ گر ہے جنت میں جانے کی خواہش، بزم حیدر میں آنا پڑے گا۔ گر ہے جنت میں جانے کی خواہش، بزم حیدر میں آنا پڑے گا۔ ہم سری کر رہا ہے علی سے، ٹھیک ہے ہم بھی مانیں گے، لیکن ہم سری کر رہا ہے علی سے، ٹھیک ہے ہم بھی مانیں گے، لیکن شیخ تجھ کو بھی 2 انگلیوں سے باب خیبر اٹھانا پڑے گا۔ گر ہے جنت میں جانے کی خواہش، بزم حیدر میں آنا پڑے گا۔ گر ہے جنت میں جانے کی خواہش، بزم حیدر میں آنا پڑے گا۔ کہہ کے مرحب سے یہ تیغ حیدر، لے کے انگڑائی گردن پہ بیٹھی۔ کہہ کے مرحب سے یہ تیغ حیدر، لے کے انگڑائی گردن پہ بیٹھی۔ تو بہت اڑ رہا ہے ہوا میں، تیرے سر کو اڑانا پڑے گا۔ جنت میں جانے کی خواہش، بزم حیدر میں آنا پڑے گا۔ جنت میں جانے کی خواہش، بزم حیدر میں آنا پڑے گا۔ موت جینے کی دے گی دعائیں، مولانا محمد الثقلین ابی القاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین المصطفین ورحمۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ محمد آل محمد صلی اللہ طیبین الطاہرین محبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین مولانا محمد الثقلین ابی القاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین المصطفین ورحمۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي، بسم الله الرحمن الرحيم، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی صلوات۔ سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں آپ حضرات کو روز ولادت باسعادت مولانا المتقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنی طرف سے اور آپ تمام مومنین کی طرف سے آج کے اس جشن کی مبارکباد، اس جشن کے حقیقی وارث امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں
یہ ہمارے وقت بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، مختصر سی گفتگو کرنی ہے، اور آج کے جو دن کا ایسا احاطہ ہے وہ 15-20 منٹ میں نہیں ہو سکتا ہے۔ 2 سے 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اور گفتگو مکمل ہو جائے گی، مگر جان کے سنیے گا۔ ہم لوگ ایک جملہ کہا کرتے ہیں محفلوں میں کہ آپ جشن دیکھنے نہیں آئے ہیں، جشن منانے آئے ہیں۔ تو جشن دیکھیے گا نہیں، جشن منائیے گا۔ صلوات علی محمد و علی جشن منانے آئے ہیں، جشن دیکھنے نہیں آئے ہیں۔ پوری طور سے آواز رہیے گا۔ جو حدیث میں نے پڑھی ہے یہ حدیث قدسی ہے، یعنی یہ کلام اللہ کا ہے، قرآن نہیں ہے۔ اس میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا۔ اب یہی سے 2 سے 3 باتیں آپ کی خدمت میں آج کے اس مخصوص دن کے حوالے سے پیش کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں عام طور سے کوئی تمہید نہیں، میں ڈائریکٹ گفتگو کر رہا ہوں، ہمارا رہیے گا۔ ہمارے یہاں عام طور سے ہوتا ہی ہے کہ جب کسی کے یہاں وقت ولادت آتا ہے تو عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے، سیدھے اسپتال، دواخانے، ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے۔ مگر ہم نے یہ دیکھا اور تاریخ نے یہ لکھا کہ فاطمہ بنت اسد کسی طبیب کے پاس، کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی دواخانے میں نہیں گئی، بلکہ سیدھے خدا کے گھر میں گئی۔ سنیے گا بھی ابتدا ہے، 2-3 جملے سن لیجیے نا اور بات مکمل ہو جائے گی اسی میں۔ سیدھے خدا کے گھر میں گئی۔ خدا کے گھر میں جانے کے بعد خانہ کعبہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھا۔ سنیے گا، خانہ کعبہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھا اور ایک جملہ لکھا، جملہ کہا جسے تاریخ نے لکھا، اور وہ بہت اہم، اللہم توجہ، یہی سے گفتگو شروع ہو جائے گی۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے خانہ کعبہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے یہ جملہ کہا، اللہم۔ دیکھیں جب بھی لفظ کہنے جا رہا ہوں اللہم مسلمان کہے گا، کوئی کافر نہیں کہے گا۔ اللہم یہی سے لفظ شروع ہے اس دعا کی۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے ہاتھ رکھا خانہ کعبہ کی دیوار پہ اور کہا اللہم، اس کے بعد اپنے بدن مبارک کی طرف اشارہ کیا اور کہا اللہ، ایک ہاتھ، اب یہ علماء پڑھتے ہیں کہ ایک ہاتھ، میں نے جو پڑھا ہے کہ کعبے کی چھت پہ، علماء کہتے ہیں ایک ہاتھ کعبے کی چھت پہ تھا، دوسرا ہاتھ اپنے بدن پر تھا اور کہا اللہم بحق حاضر مولود سہل علیہ منزلتی، پروردگار تجھے اس مولود کا واسطہ میری مشکل کو آسان فرما، پروردگار تجھے اس مولود کا واسطہ میری اس مشکل کو آسان فرما۔ کسی بھی لغت میں اٹھا کر جا کر دیکھے مولود کسے کہتے ہیں؟ جو بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اسے جنین کہتے ہیں۔ جو بچہ پیٹ میں ہے اسے جنین کہتے ہیں۔ مولود کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی لغت کو اٹھا کے دیکھے اس میں لکھا ہوگا المولود ما ولدا، مولود وہ ہوتا ہے جو پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ نہیں کرنا، سب نے یہی لکھا المولود ما ولدا، مولود وہ ہوتا ہے جو پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ فاطمہ بنت اسد نے خانہ کعبہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہم بحق ھذا المولود، پروردگار تجھے اس مولود کا واسطہ ہے۔ یعنی پہلے ہی دن فاطمہ بنت اسد بتانا چاہتی ہے یہ نور پیدا بہت پہلے ہوا تھا، آج آ رہا ہے۔ جنت میں جانے کی خواہش، بزم حیدر میں آنا پڑے گا۔ جنت میں جانے کی خواہش، بزم حیدر میں آنا پڑے گا۔ موت جینے کی دے گی دعائیں، زندگی ناز اٹھائے گی، لیکن موت جینے کی دے گی دعائیں، زندگی ناز اٹھائے گی، لیکن بغض حیدر کے موذی مرض سے
اپنے دل کو بچانا پڑے گا. گر ہے جنت میں جانے کی خواہش بزم حیدر میں آنا پڑے گا. گر ہے جنت میں جانے کی خواہش بزم حیدر میں آنا پڑے گا. یاد رکھ مرتضیٰ کے مخالف تو کیا ہے تیرے باپ کو بھی. یاد رکھ مرتضیٰ کے مخالف تو کیا ہے تیرے باپ کو بھی. جائے پیدائش مرتضیٰ پہ اپنے سر کو جھکانا پڑے گا. گر ہے جنت میں جانے کی خواہش بزم حیدر میں آنا پڑے گا. گر ہے جنت میں جانے کی خواہش بزم حیدر میں آنا پڑے گا. یا حسین اپنے سینوں پہ لکھو، یا علی لکھ لو اپنے لبوں پر. یا حسین اپنے سینوں پہ لکھو، یا علی لکھ لو اپنے لبوں پر. پھر فشار لحد بھی نہ ہوگا اور نہ شجرہ بتانا پڑے گا.